الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به الشهر الحرام رمضان الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس ماہ مبارک تک رسائی کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بذات خود اللہ رب العزت والجلال کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ادا کروں گا، اور جس کا بدلہ اللہ رب العزت والجلال خود عطا کرے خود دے تو اس کے بارے میں کیا کہنا۔ اور کیوں نہ ہو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عنایت فرماتا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری ملتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر عمل پر 2 گنا دینے کا وعدہ اور اعلان فرمایا۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کی آیت کریمہ اشارہ کر رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کو اتارا، قرآن کریم کو نازل کیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمؤمنین نہیں کہا، ہدی للمسلمین نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہدی للناس کہا۔ اس سے معلوم پڑا کہ جتنی بھی روئے زمین پر انسان رہتے ہیں ان تمام کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت اور کیمیاء ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر رہنے والا چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو یا بدھ ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان تمام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے واضح دلائل ہے اور ایک دوسرے کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، کیا اچھائی کیا برائی۔ فمن شہد منکم الشہر، اور تم میں سے جو انسان اس مہینے کو پالے، اس مبارک مہینے تک ان کی رسائی ہو جائے، منکم الشہر فلیصم، تو انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے، رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ اور اگر تم میں سے کوئی بیمار
یا مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس مہینے کے روزے کو دوسرے ایام میں شمار کرے. اور استقبال رمضان کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ماہ شعبان المعظم کا جو مہینہ عنایت کیا، یہ ان کے استقبال کے لیے جو آج ہمارا جو 15ویں شعبان کا روزہ ہم نے اور آپ نے رکھا ہے، وہ اس چیز کے لیے کہ یہ ہماری عادت برقرار ہوتے ہوئے رمضان تک پہنچ جائے. کیونکہ ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ایک نمونہ ہوتا ہے. تو رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ ماہ شعبان کو ہمیں راستہ دکھایا. اور اس روزے کی فضیلت بھی بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے. اور جو آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے اور سنت النوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے. اور اس مہینے کے اندر اگر ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہے ہیں، غمگساری کا معاملہ کر رہے ہیں اور ان کی حال گیری کر رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ننگے کو کپڑا پہنا رہے ہیں اور مجبور کی امداد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال اس مہینے کے اندر ہماری کمائی کے اندر 2 گنا برکت عنایت کر دیتا. اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی انسان جہاں یہ ماہ مبارک جو آنے والے جہاں ہر چیز کا ثواب 2 گنا کر دیا گیا، وہی اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو اس کا بھی 2 گنا اس پر گناہ ملے گا. اور آگے چلیے، جب ماہ رمضان کے اندر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی شدت کو مارتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حتیٰ کہ اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، انسانی نظر میں تو شام کے وقت جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو منہ سے ایک بو آتی ہے، لیکن انسانی نظروں کے اندر تو وہ ایک بو ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ایسے عالم میں اگر کوئی روزہ دار رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بھی پسندیدہ ہوتی. وہ مشک جو آپ اس دنیا کے اندر خریدنے جائیں تو حقیقتاً وہ میسر بھی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ ماشاءاللہ مل بھی جائے تو اتنی بے تحاشا قیمت ہے کہ انسان تھوڑا مجبور ہو جاتا ہے، پھر بھی اصلی نہیں ملتا. اس مشک عنبر سے زیادہ انسان کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے روزے کی حالت میں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اور روزے کا مقصد صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ ان روزے کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے جن باتوں سے روکا ہے ان سے بھی ہمیں رکنا ہے. روزے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے تقویٰ، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا ڈر اپنے اندر بیٹھال لینا. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو روزے دار کی حالت میں رہے، پردے کی حائل میں جا کر ہم بیڑی مار رہے، کھیری کھا رہے، گٹکے کھا رہے اور پردے کی آڑ میں جا کر نعوذ باللہ من ذالک. میں اپنی آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہا ہوں. گزشتہ سال ممبئی کے اندر ایک جماعت کو میں نے ہوٹل کے اندر پردے کی آڑ میں کھاتے ہوئے دیکھا. لیکن وہ دن 12 رمضان المبارک تھا. میں نام نہیں لے رہا بلکہ بطور عبرت کے ہمیں اور آپ کو لینی چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ خدا ضرور دیکھ رہا ہے.
انسان لاکھ تاریکی میں چلا جائے اور لوگوں کی نظروں سے حائل ہو جائے لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا. اور روزہ تو اصل نام ہی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور اس ماہ مبارک جو آنے والا رمضان المبارک ہے اس کے اندر قیام لیل جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو دو بات سمجھا دوں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور خلل ان کے دماغ میں رہتا ہے. قیام لیل دو ہے، ایک تو ہے پورا قرآن کریم سننا، یہ سنت ہے الگ. اب پورے رمضان المبارک تراویح پڑھنا یہ سنت ہے الگ. دو چیز ہے. تو ایک اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پورے رمضان قرآن کریم کو قیام لیل کے ساتھ یعنی تراویح کے ساتھ ہم سنیں اور پڑھیں. جو آپ 10 دن 12 دن 15 دن کی تراویح پڑھتے ہیں اس پر بہت سارے بھائیوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر لی گئی ہے. حالانکہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس چیز کو اس لیے ہمارے بہت سارے اکابرین نے اس طور پر ایجاد کیا کہ وہ ہمارے بھائی جو انسان کو کبھی حالات کے تقاضے آ جاتے ہیں، کبھی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ سامنے تراویح کری ہے لیکن کسی کو ایسی بات پیش آ گئی جو جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو زندگی کے مسائل ہے، تو وہ اگر یہ چیز ایجاد نہ کی گئی کہ قرآن کریم کو کچھ دنوں کے اندر سن لیا جائے تو وہ دونوں چیز سے محروم رہ جائے گا. نہ وہ پورے رمضان تراویح کی سنت ادا کر پائے گا اور نہ وہ پورے رمضان قرآن کریم کو پورا سن پائے گا. تو اس لیے 10 دن کی جو تراویح جو رکھی گئی ہے وہ اس طور پر کہ کم از کم ایک سنت تو ادا ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 10 دن پڑھ لیے تو ہم آزاد نہیں. میرے بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو صورت مسئلہ کی شکل میں بتا رہا ہوں، آپ گناہگار ہوں. آپ گناہگار ہوں گے. اور جو اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ بھائی میں 10 دن پڑھا لیا آزاد چھٹی اب پورا رمضان عیش، تو پھر ان کا پڑھانا بھی بیکار، سننا بھی بیکار، سنانا بھی بیکار. نہیں، آپ نے ایک سنت ادا کر لیے لیکن آپ پر جو اجماع امت اجماع صحابہ ہے حضرت عمر فاروق بن خطاب کے زمانے سے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہمیں ادا کرنا ہے، اس چیز کو آپ کو لازم پکڑنا ہے. ہم بھی الحمدللہ نعمت تحدیث کے طور پر 13 سال سے تراویح سنا رہے ہیں. ایک سال صرف میں نے 27 دن کی سنائی، باقی 12 سال تک 10 دن کی تراویح سنایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد میں آزاد ہو گیا، نہیں. اس کے بعد بھی ہمارا اہتمام باقی رہتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اہتمام کرنی چاہیے، جان بوجھ کر کہ ہم چھوڑ دیے کہ نہیں بھائی ہم نے 10 دن کے اندر قرآن سن لیا، ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، بات تو بڑی ہے لیکن حقیقت ہے آپ گناہگار ہیں. اور ایک معاشرے کے اندر ایک میسج چلا جائے گا اور ایک دین کے اندر نئی چیز پیدا ہو جائے گی اور ہر آدمی مسجد سے محروم ہو جائے گا کہ چلو 10 دن میں قرآن سن لیتے چھٹی، اب 20 دن پورے رمضان عیش کرو. ضرورت نہیں. آؤ 4 رکعت پڑھو، فرض دن نگاہ کی چھٹی نہیں. پورے رمضان المبارک کے اندر وتر کی نماز باجماعت ادا کرنا بھی واجب ہے. تو اس لیے آنے والا جو مہینہ ہے ہم قرآن کریم کو سنیں اور پڑھنے کے بعد ہم اگر 10 دن کی پڑھ لیے یا 15 دن کی پڑھ لیے 7 دن کی پڑھ لیے تو اس کے بعد جان بوجھ کر ہمیں اسے ترک نہیں کرنا ہے. ہمیں جہاں موقع مل جائے آپ کو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تراویح پڑھنا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوریاں ہے کہ ہم اس میں شرکت نہیں ہو سکتے تو جب بھی موقع
ملے آپ اس میں شامل ہو جائے. لیکن اگر عادت بنا لیں گے کہ اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم آزاد، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو گنہگار ہوں. تو قیام اللیل ایک ہے ماہ مبارک کے اندر قیام اللیل یعنی نماز تراویح. اور اسی کے ساتھ اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کرانے والے کو بھی اور کرنے والے کو بھی اللہ ان کی تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اسی مبارک مہینے کے اندر 5 راتیں 21ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور 23ویں یہ 5 طاق راتیں جو شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 5 راتوں کو پالے اور اس کے اندر عبادت نہ کرے تو اس سے بڑا محروم القسمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے گناہ کبیرہ کے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط اور ضروری. گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو گالی دے دینا، جان بوجھ کر گانا سننا، جان بوجھ کر کسی کی بے عزتی کر دینا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا تو کفر کے قریب ہے. تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے کہ اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہم توبہ نہیں کریں گے. اگر گناہ ہم سے ہو بھی جائے تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے التوابون خیر الخطائین کہ سب سے بہترین گناہگار، سب سے بہترین خطاکار وہ انسان ہے، وہ بندہ ہے کہ فوراً گناہ کرے، فوراً توبہ کر لے. اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھ لیجیے گا کہ اپنے گناہ کرے فوراً توبہ کر لے، عادت نہیں بنا. اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر. اور اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل ہم تمام ایک دوسرے سے اپنے دل کی کدورتوں کو صاف کر لے اور اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ وہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے وہ بہت ہی فضیلت اور بابرکت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اس سے برقرار چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک شہر رمضان اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آپ ان 12 مہینوں کے اندر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان اللہ نہیں کہا بلکہ شہر رمضان اللہ کہا کہ رمضان ہمارا مہینہ ہے. اس کی جو بھی چیز ہوگی بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرے تو ان کا پوچھنا ہی کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات سنتے چلی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے، حضرت جبرائیل کی آمد ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک کھاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو. ایک ناک کھاک آلود عالم کے اندر یہ غالی کے الفاظ ہوتے تھے اور ایک بہت ہی نیچے طبقے کے الفاظ ہوتے تھے. جس طرح ہماری زبان کے اندر کسی کو کمینہ، کمبخت یعنی جو انتہائی نیچے جملے ہوتے ہیں جو ہم اسے نوازتے ہیں، تو اسی طرح عرب کے اندر ناک کھاک آلود لعنتی الفاظ تھے. تو اللہ کے حبیب نے آمین کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل آپ نے کس انسان کے بارے میں کہا کہ اس کے ناک کھاک آلود ہو، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کی ناک کھاک آلود ہو، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کر پائے. تو اس سے بڑا محروم القسمت اور اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر میں بھی ایک دم دھڑلے سے روزہ نہیں رکھتے،
آپ یاد رکھیے جو اللہ جوانی دینے پر قادر ہے، جو اللہ طاقت دینے پر قادر ہے، وہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ نے جو جوانی دی، جو طاقت دی، آپ اس کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے صرف کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، پھر بھی آپ نہیں رکھ رہے اور تھوڑا سا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمیں چکر آنے لگتا ہے، میرے بھائی آج اگر وہی اس دنیا کا کوئی کام ہوتا، چند پوری چند ٹوکری ہمیں کہیں میں ملتے، چاہے وہ دھوپ کی تبش مئی جون کی دھوپ ہے، اس کے اندر 4 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے، ہم اس کو جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم 12 گھنٹے اپنے آپ کو پیاسا نہیں رکھ سکتے کیا؟ یہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لے۔ ایمان والا اسی کہتے ہیں، مومن اسی کہا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اولئک اصحاب ہم خیر البریہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ صرف مومن کو کہا گیا، کافر کو نہیں کہا گیا، مشرک کو نہیں کہا گیا۔ کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اب بتائیے جو اللہ ہر چیز کی کامیابی، ہر چیز کی کامرانی صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، تو کیا ہم ان 11 مہینوں کے اندر اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے اور انہیں استعمال کرتے رہے، انہیں کھاتے رہے؟ کیا اللہ ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم تمام ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کریں اور آنے والے مہینے کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔